نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج میں جس حوالے سے گفتگو کروں گا وہ کرامات اور معجزات کا باب ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں کرامات کا باب ہے۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میں دو ایسی احادیث بیان کروں گا کہ جن سے امت کو فائدہ پہنچا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ اس طرح بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن اس دور میں جس طریقے سے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے استمتاع کو یا استشفاء کو جس طریقے سے شرک کا ایک مقام بنا کر رکھ دیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک عقیدہ جو کہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، جس میں برس بھی نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ 1500 سال تو نبی پاک 15ویں صدی چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، لیکن ہم بہت جلدی ان لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں۔ اور اپنے بڑوں کے اوپر اگر میں ان لوگوں کی باتیں مان لوں کہ ہاں جی یہ واقعی شرک ہے اور یہ واقعی جو ہے تو بد مذہبی ہے، تو اس کا مطلب ہے میرا باپ بھی کافر مر گیا، میرا دادا بھی کافر مر گیا، میرا پردادا بھی کافر مر گیا سب، اور یہ 1400 سال کے بعد یہ لونڈے لپاڑے آئے ہیں اٹھ کر کہ جو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور صحابہ کرام کی عملیات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہرگز نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ دو حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور دونوں کی دونوں احادیث صحیح ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی بھی وہ مطلب ہے کہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دونوں احادیث دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہیں، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے پھر بہانے بنائے ہیں اور اس کو جان بوجھ کر ضعیف حدیث بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ حدیث سنا رہا ہوں اور میں یہ بیٹھا ہوا ہوں اپنی جگہ پر۔ جو اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ مجھے چیلنج کرے اور اس کے بعد اس کو ضعیف ثابت کرے تو میں اس کو مان جاؤں گا، کیونکہ اصول حدیث کے کچھ پہلو ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ان کے مطابق ہم چیزوں کو، ہم احادیث کو پرکھتے ہیں اور جانچتے ہیں۔ پہلی حدیث شریف مشکوٰۃ شریف میں اس کو روایت کیا، یہ دارمی کی روایت ہے۔ ان ابی الجوزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاجعلوا منه قوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق۔ اور کم یہ حدیث شریف حضرت ابی الجوزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ شدید قحط کا شکار ہوئے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قحط کی شکایت کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کرو اور اس کے اندر آسمان کی طرف جو اس کے اوپر قبہ ہے نا، گنبد ہے، اس کے اندر روشن دان بنا دو، یہاں تک کہ آسمان اور قبر شریف کے درمیان کوئی بھی پردہ نہ رہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ کیا، یہاں تک کہ بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ گھاس پھوس سبزہ اگ آیا اور اونٹ اس کو چرنے کے سبب چربی والے ہو گئے، پھول گئے، ان کے اندر شہم چربی کی وجہ سے وہ موٹے ہو گئے۔ اس سال کو اس وجہ سے عام الفتق کہا گیا، اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا۔ مطلب ہے کہ فتق کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ سبزہ چرنے کی وجہ سے ان کے جو خواصر کہتے ہیں، جو کولہیں ہیں، وہ چربی کی وجہ سے پھیل گئے بہت زیادہ، اور اس کے بعد وہ فتق پھٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر 3 معنی اس سے مراد لیے گئے ہیں فتق سے، یعنی کہ ایک تو وہ پھیل گئے کثرت چربی کی وجہ سے، پھول گئے، وسیع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا تو
کچھ جگہ پر فتق سے پھر یہ مراد لی گئی کہ پھٹنے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہاں سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو اونٹوں کے جو کولہے تھے وہ چربیوں کی وجہ سے پھیل گئے۔ اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا وسیلہ دیا گیا اللہ کریم کو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان سے کہا کہ آسمان اور قبر شریف کے درمیان جو چھت ہے اس کے اندر روشن دان بنا دو تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پردہ، کسی بھی قسم کو کوئی پردہ قبر شریف کے اور آسمان کے درمیان نہ رہے۔ تو جو ہی وہ پردہ ہٹا تو کہتے ہیں اتنی شدید بارش ہوئی، اتنی شدید بارش ہوئی کہ گھاس، سبزہ گھاس وغیرہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اونٹ اس کے چرنے کی وجہ سے، اور باقی جانور بھی، جتنے بھی جانور تھے چرنے والے، بھیڑ بکریاں، سب وہ چربی کی وجہ سے پھول گئی۔ اس کے اندر ملا علی قاری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ دلیل ہے کہ یہ جو کنایا ہے مبالغے کا، کنایا کیا گیا ہے مبالغے سے، کہ جس میں استشفاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استشفاء جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو شفاعت، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ان کی رحمت کی طلب کی گئی ہے۔ اور وادیوں میں پانی اتنا بہا کہ ہر طرف جل تھل کے ساتھ ساتھ ہر طرف سبزہ بہت زیادہ ہو گیا۔ کسی بھی عالم نے آج تک اس حدیث کو شرک کے زمرے میں نہیں لیا۔ دارمی صاحب نے اس کو روایت کیا، اس کے رجال ثقہ ہیں، کسی بھی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جو اس کے راوی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آخر عمر میں جو ہے نا تو ان کی یادداشت چلی گئی تھی۔ ابو الجوزا سے یہ روایت کی گئی ہے اور دارمی صاحب نے یہ روایت کی ہے۔ تو کیا ابو الجوزا ایسے شخص سے روایت کریں گے جس کا حافظہ اس قابل نہ رہا ہو کہ وہ حدیث بیان کر سکے، اور وہ آخری عمر میں کہا جاتا ہے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے؟ تو یہ حدیث ظاہر ہے کہ جب، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ آخر میں ان کا یہ ہو گیا تھا تو حدیث کی روایت بند ہو گئی تھی، ان کی وہ روایت نہیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال جس کو اس کو چیلنج کرنا ہے نا وہ اس کو چیلنج کرے، اور پھر صحیح طریقے سے چیلنج کرے، اس کو پھر میں صحیح طریقے سے جواب بھی دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے اوپر ملا علی قاری صاحب نے اس کو اس کی تشریح کی ہے، اور اس کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے نا وہ حضرت سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایام الحرہ، یہ وہ وقت تھا کہ جب جنگ ہوئی تھی، اور ایک شدید قسم کا جو ہے نا تو اس جگہ پر مدینہ شریف میں اس جنگ کی وجہ سے تمام لوگ جو ہے تو چھپ گئے تھے، اور بہت ظلم اس میں ہوا تھا۔ یہ یزید بن معاویہ کے وقت میں جب انہوں نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی تھی تو اہل شام میں سے، تو کیا ہوا کہ اس جگہ پر تو ان دنوں میں مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن تک اذان وغیرہ نہیں دی گئی، اور نہ ہی اس میں نماز کا قیام ہوا۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس مسجد میں چھپے ہوئے تھے، اور ان کو یعنی وہ جو فتنہ تھا، وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو قتل و غارت تھی، اس کی وجہ سے ڈر کے ادھر چھپ گئے تھے، اور وقت نماز کا پتہ نہیں چلتا تھا مگر ایک ایسی آواز سے جس کا کوئی معنی نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی قبر شریف سے وہ اذان کے وقت، یعنی جب وقت نماز ہوتا وہاں سے یہ آواز سنائی دی جاتی، اور اس سے ان کو پتہ چل جاتا حضرت سعید بن المسیب کو کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کو بھی دارمی شریف میں حضرت امام دارمی نے روایت کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے ایسی آواز کا آنا، جس کو جو ہے تو عربی میں جو یہاں پر جس کا ذکر کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بہمہمتن، ہمہمہ کہا ہے اس کو، یعنی ایک ایسی آواز کہ جس کا ہلکی آواز، جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، جس کے کسی معنی کا سمجھ نہیں آتا تھا، جس سے یعنی یہ وہ آواز تھی جو نبی علیہ السلام کی قبر شریف سے آتی، اور اس سے اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا۔ اس وقت حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف آج بھی مسلمانوں کے لیے وسیلہ نجات ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی شفاعت، نبی علیہ السلام کی شفاعت
اپنے لیے اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم نبی علیہ السلام کے سبب، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے سبب ہمیں عطا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس تصوف کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے بھی میں جو ایک پروگرام میرے ذہن میں ہے کہ میں اصول حدیث اور ان احادیث کے حوالے سے جو کرامات کے باب میں ہیں اور جو معجزات کے باب میں ہیں، اور جس کو یہ لوگ شرک اور فتنہ اور فساد بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ حدیث یہ آج سے نہیں، یہ مشکات شریف کب لکھی گئی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور ان علماء نے بھی اگر کہ یہ حدیث ضعیف ہوتی یا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تو علماء کہتے حدیث ضعیف ہے، یا نبی علیہ السلام کی قبر سے جو شفاعت کی بات کی گئی ہے، جو وسیلہ بنا کر پیش کرنے کی بات کی گئی ہے، یہ شرک ہے، یہ حدیث شریف غلط ہے۔ ایسی بات کسی عالم نے نہیں کہی سوائے 18ویں صدی کے بعد جو خوارج آئے اور انہوں نے یہ بکواسیات کہنا شروع کی ہیں۔ آخر میں آپ سے وہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو جو ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اس کو، اور جو لوگ دین کے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں ان سے مقابلہ کرنے میں میری مدد کریں، اور آپ بھی اس ثواب دارین کو، دونوں جہانوں کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔